آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے جو قیامت کے قریب ایک عظیم فساد کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ یہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ ان کی وجہ سے عام لوگوں پر عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ قرآن پاک کی سورہ کہف میں اس قوم کا ذکر موجود ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں، انہیں کس بادشاہ نے دیوار کے پیچھے قید کیا، دیوار کیسے بنی، کیوں بنائی گئی اور یہ کتنی مضبوط ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا ناہید اور آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کامل۔ یاجوج اور ماجوج کا وجود ذوالقرنین کے عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ ذوالقرنین ایک بہت ہی نیک صفت انسان اور ایک عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و طاقت سے نوازا تھا۔ ان کی حکومت مشرق سے مغرب تک تھی۔ قرآن کے مطابق ذوالقرنین نے نبی نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آرام کو چھوڑ کر ساری زندگی غلبہ اسلام کے لیے جہاد میں صرف کر دی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے مشرق سے مغرب تک اللہ کے دین کو غالب کیا اور اپنے ماتحت ممالک میں امن قائم کیا اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کی نہایت عمدہ تدابیر کی۔ تاریخ انہیں سکندر کے نام سے جانتی ہے۔ توحید اور آخرت کے قائل تھے، عدل و انصاف کے علاوہ فیاضی سے بھی کام لیتے تھے اور رعایا سے نرمی کا برتاؤ کرتے تھے۔ ذوالقرنین مضبوط اقتدار کے مالک بادشاہ تھے۔ ان کے پاس وہ تمام وسائل موجود تھے جن کی اقتدار کے لیے ضرورت ہوتی ہے، مثلاً شجاعت، قوت، تدبیر و رائے، فوج، دولت، اسلحہ، سامان، سفر، تعمیر و ترقی کے ذرائع وغیرہ۔ انہوں نے اپنے اقتدار کو مضبوط اور وسیع کرنے کے لیے پوری دنیا پر اللہ کا کلمہ غائب قائم کرنے کے لیے ایک لمبے سفر کی تیاری کی اور اس کے لیے درکار افواج، اسلحہ اور سامان سفر ساتھ لے کر مغرب کی طرف جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں ہر مقابل کو زیر کرتے ہوئے اور ہر رکاوٹ کو روندتے ہوئے زمین کے اس حصے تک جہاں پہنچے جہاں تک اس وقت آبادی موجود تھی اور سفر ممکن تھا۔ وہاں پہنچ کر ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر کیچڑ اور دلدل میں سورج کے غروب ہونے کا مشاہدہ کیا تو انہیں سورج ایک کیچڑ والے چشمے میں غروب ہوتا ہوا نظر آیا، بالکل اسی طرح جس طرح سمندر، صحرا یا میدان میں سے جو چیز بھی سامنے ہو سورج اسی میں غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں پہنچ کر جس قوم سے ذوالقرنین کو سابقہ پڑا وہ جاہل اور کافر قسم کے لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو یہ اختیار دیا کہ چاہے تو انہیں قتل کر دے یا کوئی سخت رویہ اختیار کرے، یا اللہ کے فرما بردار بن جانے کی دعوت دے اور ان سے نرم برتاؤ کرے۔ ذوالقرنین نے اپنی فتح و قوت کے نشے میں آ کر سب کو تہس نہس کرنے یا غلام بنانے کی بجائے ہر ایک سے وہ سلوک کرنے کا اظہار کیا جس کے وہ لائق تھے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے یہ راہ اختیار کی کہ اس قوم کو پوری طرح سمجھایا جائے اور انہیں اسلام کی دعوت دی جائے۔ پھر جو لوگ کفر اور شرک پر اڑے رہے اور جنگ پر آمادہ ہو گئے تو ذوالقرنین نے عزم کیا کہ جنگ پر آمادہ لوگوں کو قتل اور قید کروں گا اور غلام بناؤں گا، دوسروں سے جزیہ لے کر غلام بنا کر رکھوں گا۔ رہے ایمان اور عمل صالح والے تو ان کے لیے بدلے میں بھلائی ہی بھلائی ہے اور ہم ان کے ساتھ اپنے تمام معاملات میں آسانی کا سلوک کریں گے۔ مغرب کی طرف انسانی آبادی کے آخری حصے تک تمام علاقے فتح کر کے اسلام کے زیر نگیں لانے کے بعد اب انہوں نے مشرق کی طرف آبادی کے آخری حصے تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک نہایت طویل اور دشوار سفر کے لیے ہر قسم کا ساز و سامان مہیا کیا اور اپنی زبردست فوج اور جنگی ساز و سامان ساتھ لے کر بے شمار دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں اور صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے اور تمام بادشاہوں کو شکست دیتے ہوئے مشرق کی طرف آبادی کی ابتدا تک جا پہنچے۔ مشرق میں انہیں ایک عجیب جنگلی غیر مہذب قوم سے واسطہ پڑا جو اپنا گھر بنانا بھی نہ جانتے تھے۔ سورج کی گرمی یا بارش سے بچنے کے لیے ان کے پاس نہ خیمے کے ہلکے پھلکے گھر تھے اور نہ مکان تھے، اور وہ پہاڑوں کے غاروں اور کھوبوں میں اپنا گزر اوقات کرتے تھے، یا پھر وہ آفتاب کی تپش اور بارش وغیرہ کو برداشت کرنے کی عادی بن چکے تھے۔ اس قوم کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو مغرب والے لوگوں کے ساتھ کیا تھا، یعنی انہیں اسلام کی تعلیم اور دعوت دی۔ جن لوگوں نے سرکشی کی ان کے ساتھ سختی کی گئی اور جنہوں نے فرما برداری کی راہ اختیار کی ان سے نرمی کا سلوک کیا گیا۔ اس کے بعد کچھ اور سامان کے ساتھ انہوں نے نامعلوم علاقے کی طرف تیسرا سفر شروع کیا۔ مغرب و مشرق کے سفر کے بعد ذوالقرنین کے تیسرے سفر کی جہت اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی کہ وہ شمال ہے یا جنوب یا چاروں جہتوں کا کوئی کونا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے پوشیدہ رکھنے ہی میں اللہ کی حکمت ہے۔
وہاں پر ان کی ایک ایسی قوم سے ملاقات ہوئی کہ جو ذوالقرنین کی زبان سمجھتے نہیں تھے۔ ذوالقرنین کی شان و شوکت دیکھ کر ان لوگوں نے ان سے یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار بنانے کی درخواست کی۔ اس قوم سے آگے 2 پہاڑ تھے جن کے پیچھے یاجوج ماجوج کی قوم رہتی تھی۔ ان پہاڑوں کے درمیان ایک درہ تھا جہاں سے آ کر وہ لوگ لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے۔ اس کے لیے اس قوم نے اخراجات ادا کرنے کی پیشکش کر کے اپنے اور یاجوج ماجوج کے درمیان رکاوٹ بننے والی دیوار بنانے کی درخواست کی جو پہاڑوں کی طرح ان کا راستہ روک سکے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ آمدنی طے کر دیں اس شرط پر کہ تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ انہوں نے اخراجات لینے سے یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میری ترس میں دیا ہے وہ تمہارے دیے ہوئے اخراجات سے کہیں بہتر ہے، انکار کر دیا اور کہا، تم خرچ کی فکر مت کرو، البتہ لیبر یا مزدور تم مہیا کر دو تو میں ایسی دیوار بنا دوں گا۔ دیوار کی تعمیر کے لیے انہوں نے پتھر اور لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے منگوائے۔ ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصہ کے دونوں طرف لوہے کے اونچے اونچے اور بڑے ٹکڑے نصب کیے جو اتنے اونچے تھے کہ ان پہاڑوں کے برابر لمبے تھے، اور پھر ان کا درمیانی حصہ پتھروں سے پر کر دیا گیا۔ لوہے کے ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے ویلڈنگ کا مرحلہ آیا تو ذوالقرنین نے پہاڑوں کے دونوں کناروں کے برابر لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے جوڑنے کے بعد انہیں ایک جان کرنے کے لیے انہیں آگ سے سرخ کرنے کا حکم دیا۔ جب لوہے کے ٹکڑے اور تختے پگھل کر سراسر آگ بن گئے تو اس پر پگھلا ہوا تانبا اوپر سے ڈالا گیا جو لوہے کے چادروں کی درزوں میں جم کر پیوست ہو گیا۔ اس طرح وہ لوہے اور تانبے کی بہت موٹی، مضبوط اور پہاڑوں کے برابر بلند اور چمکتی ہوئی دیوار بن گئی جس پر نہ یاجوج ماجوج چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ اس طرح ایک پراسرار دیوار بن کر تیار ہوئی۔ ہزاروں فٹ اونچی اس دیوار کو بنانے میں سائنس کے کیا کیا علوم استعمال ہوئے، لوہے اور تانبے کی کتنی مقدار صرف ہوئی، پہاڑوں کے درمیان ان کی بلندی کے برابر لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے مہیا کرنا، انہیں اوپر پہنچانا اور جوڑنا، اتنی بلندی پر لوہے کو کیسے سرخ کیا گیا اور تانبے کی اتنی مقدار اس قدر بلندی پر پہنچانے تک کیسے پگھلی ہوئی حالت میں رکھی ہوگی، اور اتنی موٹی دیوار جب سرخ ہوئی ہوگی تو اس کے پاس کھڑے ہو کر پگھلا ہوا تانبا کیسے ڈالا گیا ہوگا، پھر یہ کام کتنی مدت میں مکمل ہوا، یہ سب کچھ اب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہمارے اس ترقی یافتہ دور میں بھی امر محال نظر آتا ہے، مگر اہرام مصر کو دیکھیں تو ماننا پڑتا ہے کہ ہم سے ہزاروں سال پہلے وزنی اشیاء کو کھینچنے اور اوپر لے جانے کا علم آج سے بہت آگے تھا۔ اب باری تھی اس دیوار پر تختی لگانے کی، تو ذوالقرنین نے اس دیوار پر کس نام کی تختی لگائی؟ ذوالقرنین نے دیوار بنا کر اسے اپنا کارنامہ قرار دینے کے بجائے اپنے رب کی رحمت قرار دیا، جس کی بدولت وہ لوگ یاجوج ماجوج کے حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی مضبوطی کے باوجود اسے لازوال قرار دینے کے بجائے فرمایا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا، میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تب یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیں گے۔ اس دن دیوار کے مسمار ہونے کے وقت پر یاجوج ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح بے حساب تعداد میں یلغار کرتے ہوئے نکلیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور سبق آموز لگی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے اور سوالات لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔